السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ معزز حاضرین کرام و مہمانان خصوصی وہ سرپرستان حفاظ کرام اور پیارے طالب علم، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا فرمائی۔ اہل علم کہتے ہیں، صوفیاء کرام کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائے۔ اگر ہم کو اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق میں پیدا فرماتا، مثلا کسی جانور میں اگر ہماری تخلیق ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم خود سے تو پیدا نہیں ہوئے، اللہ ہی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ خود کلام الہی اس کا شاہد ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز پر وکیل بھی ہے، کارساز بھی ہے اس کا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو کسی اور مخلوق میں پیدا کرتا، کسی جانور میں پیدا کر دیتا، تو ہم کیا کرتے؟ چلو ٹھیک ہے، اس نے جانوروں میں نہ صحیح انسانوں میں پیدا کیا، امتیں تو بہت آئی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں اگر پیدا کیے جاتے تو ہم کیا کرتے؟ وہ امت جو اپنے نبی کو ستاتے رہی، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، 950 سال تک، اور امت آپ کو، آپ کی قوم آپ کو تکلیف ہی دیتی رہی۔ 950 سال کی محنت میں صرف اور صرف 80 آدمی ایمان والے ہوئے۔ اگر ہم اس امت میں پیدا ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہم کیا ہوتے نہیں معلوم۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضرت لوط علیہ السلام کی اگر قوم میں پیدا کر دیتا تو کیا کرتے؟ قوم لوط وہ ہے جس پر اللہ نے پتھر کی بارش برسائی،
وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، قرآن ہے 14واں پارہ. ان پر یہ عذاب آیا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی. اگر ہم اس میں پیدا ہوتے تو کیا کرتے؟ نہیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اگر ہم پیدا کیے جاتے تو کیا کر لیتے؟ اس نے یہ سب سے ہٹا کر ہم کو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ ایسا شرف ہے جو کسی اور کو نہیں ملا. تمام نبیوں کا کام تھا امت کو، اپنی قوم کو دین کی تعلیم دینا، ان اللہ کے دین کی طرف بلانا، دین اسلام کی تبلیغ کرنا، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو رجوع کرنا. یہ نبیوں کا کام تھا، امتی کا کام نہیں تھا. اور ہم کیسے امتی ہیں کہ اللہ نے ہم کو نبیوں کا کام عطا فرمایا، جو ہم جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کا اللہ کے رسول نے ہم کو حکم فرمایا. سبحان اللہ. جو نبی کا کام تھا وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک بات ہو. اگر آپ کو ایک بات معلوم ہے تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچانے کو اللہ نے آپ کو اس کا حق ادا فرمایا. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. الحمدللہ. تو ہم کیسے خوش نصیب ہے جو کام نبیوں کا تھا اللہ نے وہ ہم کو عطا فرمایا. اور اللہ نے اپنی کتاب میں یعنی کلام اللہ میں یہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کسی نبی کی امت کو بھی خیر امت کا لفظ نہیں ملا، اور اگر ملا ہے تو ہم کیسے خوش نصیب ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر دنیا کی محبتیں ایسی چھائی ہوئی ہے، وہ دین کی باتیں ہمارے کو کم حق و سمجھ میں نہیں آتی. محترم سامعین کرام، آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں پر ایسی چھائی ہوئی ہے، دین کی وہ عظمت ہمارے نزدیک نہیں ہے جو ہونا چاہیے. آپ غور کریں، یہ دنیا کی کرنسی، یہاں کی کرنسی ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، شیلنگ ہے، درہم ہے، دینار ہے، ریال ہے، اور کیا کیا ہے میرے کو تو اتنا علم نہیں ہے، بہرحال یہ ہے. تو دنیا کی کرنسی تو یہ ہے. اور آخرت کی کرنسی کے تعلق سے کبھی ہم نے غور کیا؟ کہاں کیا اور کتنا کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. آخرت کی جو کرنسی ہے وہ نیکیاں ہیں، میزان ہے، ترازو ہے. نیکیاں گنی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی. یعنی کس اخلاص کے ساتھ، کس محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں وہ عمل کیا ہے،
وہ کتنا وزن ہے وہ دیکھا جائے گا. عدد یعدد نہیں ہے، تولا جائے گا. موازینہ فرمایا نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. تو کبھی ہم نے غور و فکر کیا اس بات پر کہ اللہ نے اپنے کلام سے ہم کو سرفراز فرمایا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دنیا کا ماحول ہمارے دل و دماغ پر ایسا چھایا ہوا ہے کہ وہ عظمت جو ہونی چاہیے وہ ہم میں نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس عظمت کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کی عزت، اس کا احترام اللہ ہم کو عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ کوئی اگر دنیاوی اعتبار سے دنیا کی ڈگری میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ A1 آتا ہے، اچھے مارکس لاتا ہے، تو گھر والے اس کے کتنے خوش ہوتے ہیں. دنیا والے بھی اس کو ایک مقام عطا کرتے ہیں کہ بھئی آنر آ گئے، A1 آ گئے. ان کی فوٹوਆਂ لی جاتی ہے، ان کا ٹی وی پر ان کے فوٹو کو ڈالا جاتا ہے، اخباروں میں ان کے نام چھپتے ہیں. یہ تو دنیا کی ہے. آخرت کی ڈگری ابھی آپ جیسا کہ حافظ و قاری احمد بن علی بصراوی صاحب سے سماعت فرمایا، حضرت ہمارے حافظ و قاری ابو بکر بعرام صاحب سے بھی سماعت فرمایا، اور دوسرے طلباء سے بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ حافظ قرآن کا کیا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان تک موجود ہوگا وہ تمام انسانوں میں جو اللہ کی طرف سے جو اعزاز و اکرام حافظ قرآن کا ہوگا اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں، محال ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کے والدین کو نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی ہو جائے گی. مثال کے طور پر میری اپنی سمجھ کے مطابق میں عرض کروں، یہ بلب ہے، یہ ہو سکتا ہے 500 کا ہوگا، 1000 کا ہوگا، کیا ہے نہیں معلوم. اگر اس کے سامنے 10,000 واٹ کا اگر بلب روشن ہو جائے تو اس کی روشنی پھیلے گی نہیں، وہیں ٹمٹماتے رہے گی. تو اسی طرح سورج کی جو روشنی ہے وہ پھیکی پڑ جائے گی اس نور کے سامنے جو حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. کیا عظمت ہے، کہاں ہے بات کھری کھری ہے. اجی بہت سو کا تو خیال یہ ہے بھائی آپ کے صاحبزادے کیا کریں، جی بچہ میرا انجینئر ہے تو بہت اچھی بات ہے، دوسرا بچہ ڈاکٹر ہے وہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک. تیسرا صاحب ارے بھائی اس کو حفظ کرا رہا ہوں، حفظ کر ایسا بول رہے زیادہ نکال کے پھینک دیے اور کہا ارے حفظ کرا رہے ہیں آپ. تو ان کے ساتھ ہی ان کے دوست نے فرمایا ارے بچے کا فیوچر خراب کر دے رہے ہیں آپ، ارے کمبخت، ارے بے ایمان. میں تو بے ایمان ہی کہوں. ارے اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. تو یہ فیوچر والدین کا کس کی وجہ سے بن رہا؟ یہ اور بات ہے کہ اس کے وجہ سے وہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اس کی جو محنت ہے حفظ پر، اس نے جو محنت کیا، وہ اللہ کے کلام کو یاد کیا، تو اس کے صلے میں اس کے والدین کو اللہ نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ فیوچر خراب ہوا یا روشن ہوا اندازہ کر لیں۔ نہ صرف حافظ قرآن کے والدین کا، بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کی وجہ سے اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، جبکہ ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہوگا۔ جب حافظ قرآن سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی وہ 10 جہنمیوں کو جنت کے فیصلے میں تبدیل فرما دے گا۔ ارے یہ فیوچر بنا یا بگڑا؟ یقیناً ایسا فیوچر بنا جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دنیا تو مٹنے ہی والی ہے، چاہے وہ ارب پتی کھرب پتی بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو، زندگی پوری اس کی ایسی بادشاہت گزری ہو کہ کبھی اس کے سر میں بھی درد نہ ہوا ہو اور اس کے حکم کو کوئی ٹالا نہ ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ چاروں خانے چت ہو جائے، ختم۔ تاج محل اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، چار مینار اپنی جگہ ہے، اس کے بنانے والے کہاں ہیں؟ شاعر نے کہا کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ فنا آباد دنیا ہے، کسی کا کیا ٹھکانہ ہے، جسے دنیا میں آنا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ جانا ہے تو کیسے جانا؟ ایسا جانا کہ اللہ کی طرف سے یہ ندا لگے، یہ آواز لگے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب مرنے والا مرتا ہے، جان خلق میں آ جاتی ہے، تو فرشتے اگر وہ نیکوکار ہے مرنے والا، اس نے خدا کی فرما برداری کی ہے، اطاعت کی ہے، تو اس کو فرشتے یہ خوشخبری دیں گے، اے پاکیزہ نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ، ارجعی، چل، اب بھیجا تھا اب بلا اب تو چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کیسی حالت میں؟ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، تو نفس مطمئنہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ تو فرشتے خوشخبری دیں گے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ارے یہ فیوچر بن رہا یا بگڑ رہا؟ اور حافظ قرآن سے یہ فرمائے گا، جیسا ابھی ہمارے ابو بکر صاحب نے آپ کو سنایا، حدیث پاک بھی سنائی عربی میں، کہ حافظ قرآن سے اللہ کا یہ ارشاد ہوگا کہ اے میرے بندے، ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا جا۔ تو قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں، اتنے درجات بلند۔ اگر میرے پاس 2-3 فلور ہے تو میں پھولوں نے سماتا ہوں، میرے پاس بھی جو ہے بغلہ ہے۔ ارے 6666 درجے بلند حافظ قرآن کا مقام، اور ایک فلور سے دوسرے فلور تک کا جو مسافت کا ہے، فرمائے گا 500 برس کا راستہ، اتنا طویل ایک ایک۔ اور اللہ آپ بولیے یہ کدھر سے لا لیے، کیسا لا لیے؟ خود کلام الہی سے ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
اعدت للمتقین. چوتھے پارے کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا دوڑو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف. کیسی جنت؟ عرضها السماوات والارض، اس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے. ایک ایک جنتی کو جو جنت ملے گی وہ زمین و آسمان کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوگی. کیا معمولی مقام ہے کیا؟ فیوچر بن رہا بگڑ رہا. نادان کہتے ہیں کہ ارے بچے کا فیوچر. آپ دنیا کے تمام احوال پر نظر ڈال لیجیے. آپ کتنے، میرا بولنے کا مقصد نعوذ باللہ یہ بھی نہیں ہے کہ میں عصری علوم کی انسلٹ کر رہا ہوں، توہین کر رہا ہوں، اس کی بے عزتی کر، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تمام علوم تو علم الہی کے نیچے ہی. اس ڈگری کے ساری ڈگریاں تو مٹنے چھٹنے والی ہے. اللہ باقی تھا، ہے، رہے گا. اور اس کا کلام، اس کی صفت ہے کلام اللہ، ایڈجیکٹو صفت ہے اس کی. تو اللہ باقی تھا تو اللہ کا کلام بھی باقی تھا. اللہ باقی ہے تو اس کا کلام بھی باقی ہے. اللہ باقی ہے اور رہے گا تو جہاں اللہ رہے گا اللہ کی صفت کلام اللہ بھی باقی اور اس کی ڈگری بھی باقی. ساری ڈگریاں تو مٹنے چھٹنے والی ہے، اللہ کے کلام کی ڈگری باقی رہنے والی. تو فیوچر بگڑ رہا. نادان دماغ پہ دنیا کی حرص حوث چھائی ہوئی ہے تو وہی نظر آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفہ. میرے الفاظ میں نعوذ باللہ میرا منہ اتنی بڑی بات میں بول سکتا ہوں، میری حیثیت، میں تو ایک سانس کا محتاج، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب. الدنیا جیفہ وطالبها کلاب. دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ٹرانسلیشن، ترجمہ اس کا، حدیث پاک اٹھائیے دیکھ لیجئے. اب آج کل تو ایسا آسانی ہو گئی، آپ جو بٹن مارے کہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے اس کے کیا میننگز ہے. کلاب کے معنی کلب کی جمع کلاب ہے، کتے فرما اللہ کے رسول نے. دنیا مردار، اس کے چاہنے والے کتے. تو اب جس کے دل میں صرف دنیا ہی بسی ہوئی ہے تو پھر وہ اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق کیا ہے وہ فیصلہ آپ کر لینا، میں نہیں کرتا. تو میرے بھائیو، اللہ نے اپنے کلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا تو کتنا خوش ہونا. حدیث قرآن پاک سے ہی اس بات کی ہم کو دلیل ملتی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، قبیلے والوں میں بتاتے پھر دیکھو میں کامیاب ہوں گا، میں کامیاب ہوں گا، میں کامیاب ہوں گا. حافظ قرآن، آپ دنیا کے احوال پر نظر ڈالیں، کوئی حافظ قرآن آپ کو بے عزتی کی زندگی گزارتا ہوا نہیں ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ کشمہ پرسی کے عالم میں ہو، غریبی میں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عزت عطا فرماتا ہے جو ایک منسٹر کو حاصل نہیں. منسٹرز کی اگر عزت کرتے ہیں لوگ اس کے ڈنڈے کے زور پر، اس کے عہدے کے زور پر، اس کی حکومت کے زور پر اس کی عزت کر لیتے ہیں، پیچھے ہٹتے اس کو برا بھلا کہتے. لیکن حافظ قرآن کو چاہے وہ غریب ہی صحیح مال کے اعتبار سے لوگ اس کے دل سے ایسا چاہتے ہیں اس کو جو کسی منسٹر کی عزت نہیں ہوتی. تو یہ فیوچر بن رہا ہے بگڑ رہا. میں فیوچر پہ بات کر رہا ہوں. تو ہمارے دلوں میں وہ عظمت کلام الہی کی باقی نہیں. تو یہ جو ملا تو کس کی وجہ سے ملا؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کسی اور امت میں اگر پیدا ہو جاتے، پیدا کر دیتا اللہ تو ہم کیا کر لیتے؟ صدقہ ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا اور یہ شرف حاصل ہوا ہم کو. شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ ملا تو کس کی وجہ سے کہا اس نے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے. کس کی وجہ سے ملا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کلام الہی. نہ الحاد ہوتا نہ ایمان ہوتا نہ ملحد نہ کوئی مسلمان ہوتا, نہ جبریل ہوتے نہ قرآن ہوتا, خدا کا کسی کو نہ عرفان ہوتا, محمد نہ ہوتے. تو یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ کہ پچھلی امتوں پہ آپ نظر ڈالیں تو صرف ان کو عمل کرنا تھا. ایک امتی دوسرے امتی کو دین کی دعوت نہیں دے سکتا تھا, صرف اس کا کام عمل کرنا تھا. صرف نبی کا کام تھا امت کو, اپنی امت کو اللہ کے طرف رجوع کرنا, اللہ کے احکام سنانا, اور امتی کو صرف یہ تھا کہ انہیں عمل کرنا. لیکن آپ کو, مجھ کو, ہم سارے مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اللہ نے ہم کو جو کام نبی کیا کرتے تھے وہ کام اللہ نے اپنے حبیب صدقے میں ہم کو عطا فرمایا. کنتم خیر امت اخرجت, تم بہترین امت ہو. بہترین امت کسی اور نبی کے پورا قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ نہیں ملیں گی. یہ بات احادیث اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ کو نہیں ملے گی. خیر امت کا اگر لقب ملا ہے تو صرف اور صرف ہم مسلمانوں کو ملا ہے کہ ہم بہترین امت کہلائے. ہم کو حکم دیا گیا تم لوگوں کے لیے نیکی کا حکم کرو, برائیوں سے روکو. اور اللہ تبارک و تعالی صحیح آرام سے بیٹھیے. آپ نہیں آپ آرام سے بیٹھیے. آپ کا احسان عظیم ہے, آپ کا احسان عظیم ہے, 1000 مرتبہ آپ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ آپ نے اپنی صحت کی خرابی کے باوجود ہمارے پاس آپ کا تشریف لانا بے مثال ہے. ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں, ہم کیا الفاظ ادا کر سکیں. یہ وہی شخصیت ہے, یہ وہی پیڑ کی ڈالیاں ہیں جس کو حضرت العلامہ قاضی سید اعظم علی صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. حضرت کا وصال ہو گیا. حضرت کی کیفیت یہ تھی, عالمی علمی عملی شخصیت تھی حضرت قبلہ کی. منہ چاٹو باتیں نہیں. ان کے صاحبزادے تشریف لائے تو ان کے سامنے تعریف کرنا نہیں, دل کی گہرائی سے زبان پر میرے الفاظ وہی آ رہے ہیں جو میرے دل میں ہیں. حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت عالمی علمی عملی شخصیت تھی. حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ سے جب بھی ہم معروضہ پیش کرتے تو حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کے منہ مبارک سے کبھی نا کا لفظ نہیں سنے. عالمی شخصیت, ان کے پیچھے ہزاروں آدمی پھرتے تھے یوں ہاتھ جوڑے, مگر حضرت کا یہ ہاتھ مسکراتے ہوئے بولتے بس میں آپ پاس آ رہا ہوں. تو اسی پیڑ کی یہ ڈالیاں ہیں, ان کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کا ہم پہ احسان ہے, احسان عظیم ہے, جس کے الفاظ کی ادائیگی کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں. آپ کی صحت ٹھیک نہیں, اس کے باوجود آپ کی تشریف آوری
ہماری خوش نصیبی ہے اور ہمارے طالب علم کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی جیسی علماء، نعوذ باللہ کسی عالم کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، مگر جو اوصاف حمیدہ، جو للہیت میں نے پایا، ہو سکتا ہے میری کم نظری بھی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا، بہرحال میں نے ایسا پایا جو اوصاف حمیدہ ایک سید میں، ایک آل رسول میں ہونا، وہ سارے کے سارے اس خاندان میں موجود ہیں۔ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کی دعا سے اس مدرسے کا افتتاح ہوا تھا، اور یہ عرفان العلوم حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کا تجویز کردہ نام ہے۔ عرفان العلوم، علموں کی پہچان، تو حضرت قبلہ ہی کا دیا ہوا نام ہے۔ ہاں، میرے کو یقین ہے اس بات کا کہ ہم تو نہیں ہوں گے، کب تک رہتے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، سوائے اس کی ذات کے وہی باقی تھا، ہے، رہے گا۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، تو ہم تو نہیں رہیں گے، لیکن میرے کو یقین ہے اس بات کا کہ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں سے جو ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھے، وہ انشاءاللہ اس دعا کے اثر سے یہ مدرسہ عرفان العلوم قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہم نہیں ہوں گے مگر مدرسہ چلتا رہے گا انشاءاللہ المستعان، یقین ہے میرے کو انشاءاللہ المستعان۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے حضرت قبلہ خطاب کی، اس کے بعد پھر کوئی خوشی ہوگا، تو میں عزیز محترم و مکرم افضل العلماء سید سعید صوفی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کو خطاب کے لیے عاجزانہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بابرکت الفاظ سے ہم کو سرفراز فرمائیں۔ میاں کرسی ایک کرسی کا اور حضرت قبلہ ہی کے دستے کرم سے انشاءاللہ ان حفاظ کی دستار بندی کی جائے گی جو بچے فارغ ہوئے ہیں، اور یہاں مہمانان خصوصی ہمارے افتخار صاحب، اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے عرفان صاحب اور ہمارے مرزا سلیم بیگ صاحب، انہوں نے بھی ہماری بات پہ ہمیشہ لبیک کہا، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تعالی فی الکتاب القدیم والخطاب العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی شأن عظمت حبیبہ ورسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
آج کی اس عظیم الشان جلسے تقسیم اسناد مدرسے عرفان العلوم کے بانی و سرپرست حضرت علامہ مولانا حافظ علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب اللہ حافظ اللہ، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ عرض کرنے سے قبل میں حضرت علی بصری صاحب اللہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عظیم الشان مدرسے کی بنا رکھی، اور اس کو یہ مدرسہ صرف 4 لڑکوں سے 4 طلباء سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ الحمدللہ خلوص نیت، بے لوثی کی وجہ سے آج طلباء کی آپ تعداد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حافظ صاحب کا خلوص، آپ کی بے لوثی، آپ کی للہیت، آپ کی بے غرضی سبھی کے سامنے آیا ہے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک حافظ صاحب نے میرے متعلق جو مبالغہ آمیز الفاظ کہے ہیں، میں ہرگز نہیں، بہت میں بالکل کم ترین ہوں۔ ہاں، نسبت کی مجھے اپنی ناز ہے نسبت، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حافظ صاحب نے فرمائی ہے۔ میں بالکل ایک کم ترین خادم علم ہوں میں، اور بہت زیادہ وقت لیے بغیر مختصر الفاظ میں عرض کروں کہ قرآن مجید کی جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ اس کے متعلق ہمارے شہر حیدرآباد کے بہت بڑے عالم تھے، جامعہ نظامیہ کے فارغ تھے، ڈاکٹر حمید اللہ، جو عالمی شہرت یافتہ عالم دین، یہاں سے پیرس منتقل ہو گئے تھے، وہاں آپ نے بہت کام کیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو پیرس زبان میں ترجمہ کرنے کا بھی اعزاز آپ کو ہے، اور پھر بڑے محقق اور بڑے بہترین ایک یعنی اسلام کے ایک بڑے ثبوت آپ تھے۔ آپ نے اپنے کسی مضمون میں لکھا کہ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ چار مینار کے پاس جو کتب فروش کتابوں کی دکانیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص آ رہا ہے، روز آتا اور قرآن مجید کے کافی نسخے لیتا اور اپنے ساتھ چلا جاتا، روز کا معمول تھا۔ تو یہ صاحب سمجھ گئے، کیونکہ یہ جو ہمارے مخالفین ہیں، ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی اگر کتاب مارکیٹ میں ہے تو اس مارکیٹ کی جو کتاب ہے اس کتاب کو ساری کتاب کو خرید لیتے ہیں، ساری کتابیں خرید لے کر اس کو مارکیٹ سے اٹھا دیتے ہیں، تاکہ وہ کتاب کسی کے ہاتھ میں نہ جائے اور نہ ہی اس کا جو پرچار ہونا ان کے جو تعلق سے جو باتیں ہیں ان کے سامنے آئے۔ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے سمجھ گئے، بولے کہ یہ شخص دراصل قرآن مجید کو مارکیٹ سے اٹھانے کے ارادے سے یہاں کی کتابیں کافی تعداد میں نسخے لے جا رہا ہے۔ تو صاحب نے اس کو بلا کے بٹھا کے کہا کہ یہ آیت سنائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تم کہاں سے اس کتاب کے معاملے میں سوچ رہے ہیں؟ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ لیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، آج سے 1400 سال سے زیادہ 1450 سال گزر گئے، نہ قرآن کا زیر سے زبر ہوا، نہ زبر سے زیر ہوا، نہ ہی اس کا کوئی نقطہ مٹایا گیا۔ کوششیں بہت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ایسا طریقہ کار فرمایا کہ ایک 7 سالہ معصوم بچے کے سینے میں بھی اتر جاتا ہے، اور ایک 80 سالہ بزرگ کے سینے میں بھی قرآن اترتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے، دنیا کی کوئی کتاب لا کے بتا دیں کہ یہ بچے اس کتاب کے کوئی حافظ ہے، پوری کتاب کوئی پڑھے ہوئے ہیں، کوئی یاد کیا ہے، ہرگز نہیں۔ اور پچھلی جو آسمانی کتابیں تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں تحریفیں کر لی گئی، اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی گئی اپنی مرضی سے۔ جہاں تک بائبل کا ہے، انجیل کا معاملہ ہے، اس میں تو ایک کیتھولک کی الگ ہے، ایک پروٹسٹنٹ کی الگ ہے، ایک اس کا ایڈیشن قرآن ایڈیشن ایک ہے، ایک نیا ایڈیشن ہے، اس میں مرضی سے انہوں نے اپنی تبدیلی کر لی۔
लेकिन सत्य जाए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी उम्मत पर आप पर जो नाजिल हुआ कलाम अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत का जिम्मा लिया और आज तक मिन नॉन वैसे ही किताब है जैसी कुरान मजीद यहाँ हैदराबाद में पढ़ी जाती है, वैसे ही सऊदी अरब में पढ़ी जाती है, वैसे ही अमेरिका में पढ़ी जाती है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी जाती है, वैसे ही जर्मनी में पढ़ी जाती है, वैसे ही जापान में पढ़ी जाती है, चीन में पढ़ी जाती है, बिल्कुल मिन नॉन ऐसे ही कुरान पढ़ा जाता है। और अंग्रेजों की जानिब से तो आप हज़रात जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये लोग मजबूर होकर एक ऐसा नुस्खा निकाले हैं जो तकरीबन 1400 साल पुराना नुस्खा उसको छुपा के रखे थे। पिछले चंद बरस पहले उस नुस्खे को उन्होंने बाहर जाहिर किया और देखा गया कि वो नुस्खा जैसा है उसमें किसी किस्म की तब्दीली आज के कुरान में नहीं है। ये कुरान का इजाज़ है और ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है कि आप पर नाज़िल शुदा कुरान ऐसी है। और ये जो हुफ़ाज़ किराम का एक जत्था बोले मैं करूँगा, एक ग्रुप है, इस ग्रुप को तैयार कर रहे हैं हमारे हज़रत अली बसरावी साहब। और आपको हज़रात में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आपके जो साहिबजादे हैं हाफिज़ अली अहमद बसरावी साहब, आप बहुत बड़ा जॉब करते थे, बहुत बड़ी कंपनी में आपकी मुलाजिमत थी, काफ़ी अच्छी आपकी तनख्वाह वगैरह करती थी, लेकिन इनको एहसास हो गया कि दुनियावी पैसा दुनियावी दौलत काम आने वाली नहीं है, काम आने वाला है तो कुरान काम आने वाला है। आपकी हमारा भी इंतकाल होता आने वाले वक्त में होने वाला है। तो तसव्वुर कीजिए कि हमारा जब एक बहुत सारे बड़े माल और दौलत वाले साहब हैं, बड़े माल दौलत है, घर आलीशान घर है, मकान है, कार रखी हुई है, बेहतरीन सोफा फर्नीचर हर किस्म की है, आसाइश है, लेकिन जब उनका वक्त आखिरी आ जाता है तो गशी की हालत आलम में है। देख रहे हैं कि बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कुछ जमजम ला के बाबा के मुंह में डाल दिया जाए, कुछ इधर ये दौड़ रहे हैं, कुछ उधर दौड़ रहे हैं। वो सोचते हैं ऐसे ही कि मैंने इतनी बड़ी इमारत बनाई थी, इतने ऐसा आलीशान फर्नीचर रखा था, ऐसी कीमती कार मैंने रखी थी। देखते देखते उनको एहसास होने लगता है कि ये इमारत भी यहीं छोड़ने वाला हूँ, ये कार भी यहीं छोड़ने वाला हूँ, ये आलीशान फर्नीचर भी यहीं छोड़ने वाला हूँ और खाली हाथ में यहाँ से जाने वाला हूँ। बरखिलाफ इसके जिस किसी को कुरान से शगफ होता है, जो कुरान से मोहब्बत करता है, उसका मामला ये होता है कि आम इंसान की जब मौत होती तो उसकी तकलीफ के बारे में बताया गया कि एक कांटीदार डाली है कि हमारे जिस्म में रखी हुई है, कांटीदार बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं हमारे जिस्म में हैं, और सिर्फ ऐसे और डाली को अगर खींच के निकाला जाए तो हमारी एक एक रग में जो डाली कांटे चुप चुप के तकलीफ होगी वैसी तकलीफ होती है। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जो कुरान के चाहने वाले होते हैं, उनकी मौत ऐसी होती है जैसे कि मस्के में से बाल निकल गया। और फिर जब उनकी मौत के बाद जब उनको कब्र में लिटा दिया जाता है, मुनकिर नकीर जब आते हैं तो मुनकिर नकीर के सवालात से फारिग करें तक कुरान उनके सीने पे जमा रहता था। उसके बाद मीज़ान होता, वहां भी कुछ अगर इनका अमल नामा कुछ फड़फड़ाए तो ये कुरान है कि वहां वजन बन के उनका मामला वहां से ही पार कर देता। उसके बाद कुल सिराज से भी आसानी से निकाल देंगे, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला के खुद में ले जाकर उस बंदे को कुरान छोड़ता है। लिहाजा मैं एक मरतबा फिर हाफिज साहब को, हाफिज मौलाना अली बसरावी साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप ऐसा बड़ा बेड़ा उठाए हैं, ऐसा बड़ा बेड़ा उठाए हैं कि और आपका तो मामला यह है कि उठना कुरान है, बैठना कुरान है। कुरान से ही आपकी सुबह होती है, कुरान से ही आपका सारा दिन गुजरता है। तो ऐसी प्यारी शख्सियत, ऐसी प्यारी कुरान की जो खादिम कुरान है आप, अल्लाह ताला से हमारी वारगाह में दुआ है कि आपको तवील सेहतमंद तवील उम्र अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस मदरसे का एक एक फारिग, एक एक हाफिज कुरान को अल्लाह ताला ऐसा मजबूत कुरान अता फरमाए कि सारी दुनिया में जाकर उसकी खिदमत अंजाम दे। रब्बुल आलमीन हम यकीनन गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार है। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाह को माफ फरमा। कुरान के सदक़े
میں ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے رب العالمین۔ ہمیں جو پریشان ہے جو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں، میانمار میں، ملک شام میں، ملک چین میں، خود ہمارے پاس یہاں بہت سارے لوگ پریشان ہیں رب العالمین۔ ترکی میں ایسا بڑا زلزلہ آیا ہے، بہت سارے اموات بھی ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بے حد ہو گئے رب العالمین، ان پر کرم فرما، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کی دینی دنیاوی جائز مقاصد بخوبی اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان محبت رسول اور پیران طریقت پر فرما رب العالمین۔ جب ہمارا وقت آخری آئے زبان پہ کلمہ ہو اور آنکھوں میں شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور انفسنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ واخر دعوانا سید سعید بادشاہ صاحب اللہ مرکز اللہ العالی اپنے کتاب علی سید مصطفیٰ علی صاحب مرکز اللہ العالی اپنے خصوصی کتاب سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ میں بلا تاخیر حضرت اللہ سے اور استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں وہ فارسی دستاویز بیٹھو بچوں، بیٹھو بھائی۔ حافظ بخاری ابو بکر بن موسیٰ اعظم صاحب دستاویز کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ پکا حافظ عامل اس کے بعد حضرت قبلہ کے دست مبارک سے انہیں سند اور اس کے بعد حافظ بخاری ابو بکر بن موسیٰ اعظم صاحب کو مومنٹ آف پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حافظ بخاری محمد بن عمر بن حفیظ صاحب سے گزارش نصیب بسم محمد بن عمر بن حفیظ دست مبارک سے دستار بننا کی جا رہی ہے۔
القاری معلومہ بخاشی صاحب کو صنعت اور اس کے بعد حافظ القاری حبیب عثمان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ حافظ القاری حبیب عثمان بن حبیب ہاشم الحضور صاحب کو مدرسہ عرفان العلوم کی طرف سے سند اور مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد میں حافظ القاری محمد مقبول حسین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. حضرت قبلہ کی دعائیں الحمدللہ کو مسکراتا ہوا چہرے ہمارے یہاں میں صاف ہوا ہے. حضرت قبلہ کے دست مبارک سے حافظ القاری محمد حسین اور محمد جاوید صاحب کی دستار بندی کی جا رہی ہے. مدرسے خالہ کی جانب سے محمد مقبول حسین کو سند اور مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد میں حافظ القاری محمد اکرم صدیقی سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ نشین پر تشریف لائیں. حافظ القاری محمد اکرم صدیقی ول محمد یوسف صدیقی صاحب کی دستار بندی حضرت قبلہ کے دست مبارک سے کی جا رہی ہے.
مدرسے حاضر کی جانب سے اکرم صدیقی صاحب کو سند اور مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں حافظ قاری محمد عبدالحنان و محمد عرفان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں۔ میں آپ کے ساتھ حافظ قاری محمد عبدالحنان صاحب و محمد عرفان صاحب دستار بندی حضرت اللہ کے دستے مبارک آپ کا سے حکم آپ میں علی میرے لیے باعث شرف و کرم ہے۔ حافظ قاری محمد عبدالحنان اور محمد عرفان صاحب کو مدرسے آزاد کی جانب سے سند اور مومنٹو پیش کیا گیا۔ مدرسے حاضہ میں جو امتحان ہوا تھا اس کے کامیاب فلاح ہوگی حضرت علامہ مولانا صوفی صاحب قبلہ کے دست مبارک سے انعامات تقسیم کیا جائیں۔ گروپ اے کے دوسرے طالب علم جنہوں نے انعام دوم حاصل کیا ہے عبدالعزیز بن یوسف زنبلی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا حضرت قبلہ کے دست مبارک سے مومنٹو حاصل کریں۔ گروپ اے میں انعام سوم حاصل کرنے والے حافظ قاری حبیب محسن بن احمد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ گروپ بی میں محمد محمود اللہ اور محمد نصرت اللہ نے انعام اول حاصل کیا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ گروپ بی کے انعام دوم حاصل کرنے والے طالب علم عبدالرحمن مصرفی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں علی بار سے پڑھا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹ صبر سے بولو۔ گروپ بی میں انعام سوم حاصل کرنے والے طالب علم عبدالحسیب و محمد عبدالرقیب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ اسی طریقے سے گروپ سی کے کامیاب طالب علم جنہوں نے انعام اول حاصل کیا ہے میں محمد طلحہ و محمد ایوب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ گروپ سی کے انعام دوم حاصل کرنے والے طالب علم حذیفہ بصراوی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹو حاصل کریں۔ اور گروپ سی کے طالب علم عبداللہ صدیقی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا انعام دوم حاصل کریں۔ پھرو بیٹا ایسا شاباش اکرم کے چھوٹے یہ ان کے حصہ نوار بن سلیمان صاحب تشریف لائیں اور اپنا میڈل حاصل کرنے۔
محمد حسن محمد شیخ عمر بن شیخ عبد الوحید جس کے نام پکارے جا رہے ہیں وہ مڈل حاصل کریں. پلٹا بیٹا پلٹ کے چل جاتے شیخ عبد العزیز ایک سیکنڈ ٹھہر کے آ جاؤ. عبد القاسم یاسین خان پلٹا ایسے آ جاؤ. محمد سلیمان و محمد رضوان محمد فرحان و محمد عارف یس آ جاؤ. سلطان بن سلوم سرور بن سلطان باسلوم محمد بن عمر بن ہلاوی حبیب طلحہ بن عبداللہ العیدروس حبیب ہادی بن احمد رفاعی حبیب ابراہیم بن محمد رفاعی حبیب ابو بکر بن محمد رفاعی شیخ احمد والشیخ جاوید حبیب محمد بن ہاشم البحر شیخ عبداللہ والشیخ فیروز عبداللہ خان والمحمد فاروق ابو بکر بن صابر بازہر سلطان یاسر بن سعید الکثیری محمد بصارہ والطیب بصارہ سلطان بصارہ والمحمد طیب بصارہ عبداللہ بن ابو بکر باوزیر طیب بن عبداللہ بصراوی شیخ محمد باوزیر شیخ زید والشیخ جاوید عبدالعزیز بن یوسف زنبلی محمد حسین والمحمد رفیع عبدالرحمن بن عبداللہ بازہر علی بن عبداللہ بازہر شیخ محمد بن عبدالرحیم بحمین شیخ محمد بن صدیق حبیب عبدالرحمن بن حسین البحر حبیب جعفر البحر حبیب ابو بکر بن محمد البحر محمد حیدر والمحمد فرید محمد عرفان والمحمد تنویر محمد فرحان والمحمد تنویر حبیب عمر بن الیاس الجیلانی ابراہیم بن محمد برواس عبداللہ شریف واحمد شریف ابراہیم بن صالح باوزیر
فیصل بن صالح باوزیر، سید عبد الحسیب بن محمد حبیب، حبیب علوی بن عیسیٰ، محمد ریان بن محمد الیاس، عبداللہ بن خالد یمانی، محمد مجاہد، شریفہ فاطمہ العطاس، شریفہ حفصہ، شیخہ دانیہ محمد فیروز، شریفہ کو دے عثمان بن عقیل رشیدی، محمد بن سعید بصراوی، احمد بن حسین باسلو، احمد بن عبداللہ باکرشوم، محمد بن عبداللہ باکرشوم، انس بن عبد الرحمن باکرشوم، سلمان بن محمد زبیدی، محمد عبد الرزاق، مزمل بن عبداللہ بہلان، ابو سفیان بن محمد مشتاق، احمد علی بن محمد مشتاق، محمد خواجہ بن محمد محسن، شیخ عبد الرحمن بن محمد رفیق، فاطمہ عمر البحر، آمنہ عمر البحر۔ الحمدللہ تمام طلباء کو مدد سے نوازا گیا۔ جو طلباء حاصل نہیں ہوئے انشاءاللہ ان کو کل انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ مدرسے میں کچھ طلباء محمد افتخار احمد صاحب حضرت صوفی صاحب قبلہ کی گلپوشی فرما رہے ہیں۔ آئیے آپ آئیے یہاں سے الگ کریے آپ محمد افتخار صاحب حضرت صوفی صاحب حضرت صوفی صاحب قبلہ کی گلپوشی فرما رہے ہیں۔ دیکھو حضرت یہ مہمان کے لیے
یہ جو نسبت ہے رسول اللہ سے وہ ہم اردو میں بھی کچھ بھی کر دے تو پارسنگ میں بھی نہیں آتا بس ہے میں حب نبی کا نہیں آپ کے بغیر پڑھائی ہی نہیں پھر نہیں بھی تو کرتے کہاں سے آ گئے پورے بچے اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان خصوصی محمد عرفان صاحب زمزم اسکول سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ حضرت قبلہ کی دست مبارک سے گل پوشی اور شال پوشی کی جا رہی ہے. مہمان خصوصی جو نشا کیبل کے ڈائریکٹر ہیں مرزا سلیم بیگ صاحب سے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ میاں افتخار صاحب کو بلاؤ. حفاظ کرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر جا کے ہمارے مہمانان خصوصی کا ساتھ ٹھہریں. کے ساتھ بھی سید افتخار احمد صاحب سے گزارش کی جاتی ہے پوشی اور شان پوشی کی جا رہی ہے. ہم سبھی حضرات کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت باوجود مصروفیت کے آپ نے وقت نکالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے والدین کی عمروں میں درازگی عطا فرمائے. اور ہمارے مہمان خصوصی محمد عرفان صاحب زمزم اسکول اور نشا کیبل کے ڈائریکٹر محمد مرزا سلیم بیگ صاحب کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت
ہمارے لیے آپ فاسٹ عمر صاحب کدھر ہے؟ صدیقی صاحب کا یوسف صاحب ارے آپ بھی آؤ بھائی سرپرست یہ تو دنیا کا چھوٹا سا احساس ہوتا ہے اکرام تو ان شاء اللہ اکرام تو وہ اکرام ماشاء اللہ آپ ادھر چلے گئے کیا میاں ادھر ہے نا ارے حفاظ اوپر ٹھہریے بیٹے حفاظ اوپر ٹھہریے جاوید بھائی آئیے ادھر جاوید صاحب آپ نے ارے آؤ ادھر ارے آؤ جی آؤ وہ سب ہوگا آپ ادھر آؤ یہ دنیا کا چھوٹا سا اعزاز اکرام ہے آخرت میں ہے اعزاز اکرام ہاں Bisa internet kita boleh bawa.